یہ پروگرام پاکستان امریکن ایسوسی ایشن آف نیو یارک کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ نیو یارک میں پاکستانی امریکنز کی رہنمائی کے لیے سرگرم پینی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور لاتعداد درود و سلام جان عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، ان کے ازواج پر اور ان کے عاشقوں پر۔ ناظرین کرام، وائس آف ساؤتھ ایشیا کے خصوصی پروگرام رمضان اور خواتین میں ہوں آپ کی اسلامک اسکالر فاطمہ بلال خاکوی۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری بیٹی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کے لیے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے فاطمہ کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا، اور جس نے مجھے خوش رکھا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش رکھا۔ آپ کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور معروف نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ وہ ہستی کہ جب وہ آتی تھیں اپنے والد محترم سے ملنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو بچھا دیا کرتے تھے اور آپ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ اس پہ تشریف فرما ہوتی تھیں۔ آپ جب سفر پہ تشریف لے کے جاتے تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے، ان سے گفتگو فرماتے، ان سے بات چیت کرتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے آپ سے ہی ملاقات کرتے۔ آپ ایسی ہستی ہیں کہ جن کی مثال کبھی نہیں ملتی۔ ہم سب تمام خواتین کے لیے وہ ایسی رول ماڈل ہیں، وہ ایسی برگزیدہ ہستی ہیں کہ اگر آج بھی ہم ان کے طریقے پہ چل کر، ان کی باتوں کو اپنا کر اپنے کردار کو بہتر کر سکتے ہیں، ان کی سخاوت کو، ان کی اطاعت کو، ان کی عاجزی کو، ان کی عبادت کو، ان کے اخلاق کو، اور جو امور خانہ داری میں خواتین کردار ادا کرتی ہیں، اس کردار کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں اور ہم ٹیلی کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں مطابقت میں آنے کے لیے، ان کی پیروی کرنے کے لیے، ان کو فالو کرنے کے لیے، تو وہ بے مثال کردار کی مالک ہمیں وہ برگزیدہ ہستی طیبہ طاہرہ ہی نظر آتی ہیں۔ آپ کی تربیت خاندان رسالت میں ہوئی اور آپ کی والدہ کا نام حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ آپ کی والدہ بھی ایک برگزیدہ ہستی ہیں اور ان کی بھی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ آپ نے مختلف خواتین کے پاس، خاندان رسالت کی مختلف خواتین کے پاس تربیت حاصل کی، جن میں فاطمہ بنت اسد، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صفیہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں ان کی تربیت کی۔ آپ طیبہ طاہرہ نے اسلام کا وہ ابتدائی زمانہ دیکھا اور وہ تمام تنگی برداشت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے ہاتھوں برداشت کی۔ ایک روایت کے مطابق کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور جب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی تو آپ جو کہ کمسن ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کمسن ہیں، بچی ہیں، اور وہ جب ان کو یہ خبر ملتی ہے تو باپ کی محبت میں دوڑی چلی آتی ہیں اور اپنے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ کو پانی سے دھوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت فرماتے ہیں، اور جب
وہ بالغ ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی امام علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ ان کا نکاح فرماتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 2 بیٹیاں زینب اور ام کلثوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ کی سیرت کا پہلو اگر ہم دیکھتے ہیں ایز اے عورت، ایز اے ماں، ایز اے بیوی، تو وہ بہت ہی خوبصورت پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر بیوی کے روپ میں انہیں دیکھتے ہیں تو وہ بہترین اور مثالی بیوی ہیں۔ انہوں نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کبھی بھی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور آپ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بے پناہ محبت فرماتی تھیں۔ آپ نے ہر قسم کی تنگی ترشی میں ان کا ساتھ دیا اور ان کی خدمت کی۔ ایک بار آپ سخت ترین بیمار ہو جاتی ہیں اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان سے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، اگر تمہارا کچھ دل چاہتا ہے کھانے کا یا کوئی حاجت ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھ سے کہا ہے کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کبھی بھی کوئی ایسی خواہش نہ کرنا کہ وہ جو کوئی پوری نہ کر سکے۔ پھر بھی آپ ضد کرتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ تم کمزور ہو گئی ہو، بیمار ہو اور تمہیں نقاہت ہے، تم اگر کوئی چیز کھانا چاہتی ہو تو مجھ سے بتاؤ۔ پھر آپ کہتی ہیں، فرمائش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے ایک انار کی طلب ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر ہم اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ آج کل کی جو خواتین ہیں، اگر ہم بیوی کی صورت میں لیتے ہیں اور اس کو ہم اس کی پیروی کرتے ہوئے ایک مثالی بیوی اگر کوئی عورت بننا چاہتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار کہ کس طریقے سے وہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہیں، دل جوئی کرتی ہیں، قدم سے قدم ملا کے چلتی ہیں، ان سے کوئی بیجا فرمائش نہیں کرتی ہیں، اور خود عالم یہ ہے کہ وہ 2 عالمین کے سردار کی بیٹی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی ہیں، بچوں کو گود میں لے کے چکی پیستی ہیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں بچے کو گود میں لیے ہوئی ہیں اور چکی پیس رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ، تمہیں جو میں نے کنیز دی تھی فضا، تم اس کو کوئی کام دے دو، کچھ کام اس کے بھی حوالے کر دو۔ اب کچھ معاملات اس طرح سے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو کنیز عطا فرمائی تھی حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس میں بھی باریاں لگا کرتی تھیں کہ ایک دن حضرت سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتی تھیں اور ایک دن حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتی تھیں۔ آج کل کے دور میں دیکھیں کہ ہم اپنے ملازموں کے ساتھ اور ہمارے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں، کیا ہم ان کو اتنی آسانیاں دیتے ہیں؟ یہ کردار ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کردار جو کہ اعلیٰ کردار ہے کہ وہ خود ایک دن کام کرتی ہیں اور دوسرے دن جو ہے وہ ان کی جو ماتحت جو ہیں حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں اور کہتی ہیں بابا جان، آج میں ان کو کوئی کام کس طرح سے حوالے کر دوں، کیونکہ آج حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ بننا چاہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مقرب بندے بننا چاہتے ہیں، مقرب بندیاں بننا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان رول ماڈلز کو دیکھ سکتے ہیں، ان رول ماڈلز خواتین کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا کردار ہے۔ اپنے گھر میں وہ چکی پیستی ہیں، کپڑے سیتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ ان کا ایسا رویہ ہے کہ وہ بیجا فرمائش نہیں کرتی ہیں۔ لیکن آج کے دور میں اگر دیکھا جائے کہ اگر اپنے شوہر کے جو بھی وہ کما کے لے کر آتے ہیں، جو کوئی بھی ان کی سورس آف انکم ہوتا ہے، اگر اس میں سے بھی کوئی بھی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جاتی ہے تو عورتیں، عام معمول کی میں بات کر رہی ہوں،
کہ عام معمول میں ہمارے پاس کچھ ایسے معاملات ہم دیکھتے رہتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، کہ عورتیں اپنے شوہروں سے لڑائیاں کرتی ہیں اور بے جا فرمائش کر کے لباس کی، جویلریز کی، کپڑوں کی فرمائشیں کرتی ہیں، چاہے اس کی اتنی استطاعت ہو چاہے اتنی استطاعت نہیں ہو۔ کفایہ شعاری جو ہے بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے، کچھ گھروں میں ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ بالکل ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ سیرت اور وہ کردار کہاں چلا گیا ہے، ہم کہاں کھو گئے ہیں۔ یہ ان ہستی کا ذکر ہے کہ جو رحمت للعالمین کے جگر کا ٹکڑا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب سخت بیماری کا عالم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قریب بلاتے ہیں، کان میں سرگوشی کرتے ہیں تو وہ رونے لگ جاتی ہیں، اس کے بعد دوبارہ بلاتے ہیں، پھر سرگوشی کرتے ہیں تو وہ ہنسنے لگ جاتی ہیں۔ بعد میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بیمار تھے تو اس وقت آپ کیوں مسکرائی تھیں اور کیوں روئی تھیں؟ تو کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ میرے بابا جان نے مجھ سے کہا کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، یعنی پردہ فرمانے والا ہوں، اور دوبارہ مجھ سے کان میں سرگوشی کی اور کہا کہ تم وہ واحد اہل بیت خاندان کی شخصیت ہو جو کہ سب سے پہلے آ کے مجھ سے ملے گی۔ یہ سن کر میرے دل کو جو ہے راحت ملتی ہے اور سکون ملتا ہے کہ میں اپنے بابا سے جا کر مل جاؤں گی۔ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی چاہت ایک بیٹی کو باپ سے ہے کہ وہ جب ان کے ساتھ ہیں تو ان کا کردار آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے اپنے باپ کا ساتھ دیتی ہیں، ہر مشقت کو برداشت کرتی ہیں۔ اگر بیٹی کے روپ میں اگر آپ ان کو بیٹی کے روپ میں دیکھیں تو وہ مثالی بیٹی ہیں، اگر بیوی کے روپ میں دیکھیں تو مثالی بیوی ہیں، اگر ماں کے روپ میں دیکھیں تو وہ ایسی تربیت اپنی اولاد کی کرتی ہیں کہ خود تسبیحات پڑھ رہی ہیں اور بچے جو ہے وہ ان کی گود میں ہیں۔ تو ایسی ماں جو کہ ہر کام کرتے ہوئے تسبیحات پڑھ رہی ہے تو کیوں نہ اس کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار کہلائیں، کیوں نہ اس کے بیٹے عظیم شان والے کہلائیں۔ کہتے ہیں کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ ہمیں اچھی ماں بننا ہے، ہمیں اچھی عورت بننا ہے، اچھی بیوی بننا ہے اور اچھی بیٹی بننا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ احتساب کا وقت ہے، یہ رمضان المبارک کے وہ لمحات ہیں کہ جب ہم اپنی زندگیوں میں اپنی جو کوتاہیاں ہیں اس کو دور کر کے اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی بات کے ساتھ مجھے رخصت دیجیے، نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔